الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب دوست پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رب تعالی دی حمد و ثنا اور حضور آقا مکرم شفیع معظم رحمت کائنات باعث تخلیق کائنات حسن کائنات جان کائنات آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان رسول انس و جان سید سروراں حامی بے کساں نیشر تاباں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضور درود و سلام ہدیہ ہائے محبت و عقیدت پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان پیر سید صدام حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور صاحبزادہ پیر سید تصور حسین شاہ صاحب دیگر علماء و مہمانان گرام قدر حضرات خواتین اج دی اے خوبصورت محفل ذکر میلاد مصطفیٰ چودھری اسارق نجیب اللہ بھٹی صاحب دے تمام معاونین انہوں دے دوست انہوں دے گھر والوں دے زیر اہتمام دوست احباب سنگیاں دے بڑے خوبصورت طریقے دے نال حسب سابق اس سال بھی انعقاد پذیر ہے. اللہ کریم آپ نو آپ دے خاندان نو عزت و عظمت عطا فرمائے حضور دی غلامی دے اندر اور انہاں دا جو ایک تبلیغی سلسلہ ہے اور میلاد شریف نال انہاں دی جو محبت ہے اللہ کریم اس کو قبول و منظور فرمائے. اور جو ذکر اسی کرتے ہاں اس جگہ تے جو تبلیغ ہوندی ہے اللہ کریم اس کو قبول فرما کے انہاں واسطے اور ساڑھے سب واسطے نفع بخش بنائے. پچھلے سال جو اس جگہ تے بیان ہویا سی میں 2-3 دن پہلے نیٹ تے اس کا کلپ دیکھ رہا سا تے اس نو لوگ دیکھ دے نے سن دے نے سو ایک تبلیغ دا ذریعہ ہے. جتنے لوگ دینی گفتگو قاری صاحب نے بڑا خوبصورت قرآن مجید پڑھا اس کو سماعت کریں بالیقین تواڈے ایمان اللہ نے اس دنال تقویت عطا فرمائی ہوئے گی. میں ٹائم دیکھ کے شروع کیتا ہے ٹائم دیکھ کے انشاءاللہ کلوز کر دیا گا. آپ احباب توجہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. یاد رکھیے اسی مولا علی نو بھی مننے ہاں اور صحابہ نو بھی مننے ہاں. آکھو نا سبحان اللہ ماشاءاللہ. لیکن ایک چیز یاد رکھیا جائے مننو نہیں ہوندا جڑا محفل وچ منیے مننو ہوندا جڑا کلیاں منیے. تساں غور نہیں کیتا اس گل تے اوے محفل وچ بڑے بندے مومن ہون دے نعرے مار لیندے نے جڑا خلوت وچ مومن ہوئے نا تنہائی وچ اصل مومن وہ ہوتا ہے. سمجھ آئی گی کوئی نہیں. اور یہ بھی اج کل نا لوگاں دی ایک ونڈے مولویاں دی ناخاناں دی پیراں دی نقابا دی خطبا دی جتھے ویکھنا بھائی تشیع زیادہ اتھے علی علی کر دیں جتھے ویکھنے تے بابڑے اتھے صحابہ دا نام بڑے پیار کر لیں. تو یہ ایسا ذکر نفع نہیں دیندا ہوتا. ذکر وہ نفع دیندا ہے جڑا اللہ اور اس دے رسول آل محمد اور اصحاب محمد نو خوش کرنے واسطے کیتا جائے. بندیاں نو خوش کرنے واسطے کہ ذکر کرنا ہوتا جدا دل کرتا ہے اور رنج ہو جائے جدا دل کرتا ہے راضی ہو جائے. سو گل کرنی جڑی اللہ دے رسول نے بیان فرمائی اور اللہ نے قرآن میں مسئلہ سمجھ آئے گا کہ نہیں آئے گا.
یہ تو منگتیاں بھی ونڈ آتی ہے وہ ویخ لینا جی بوئے تے علم لگیا اتنے جا کے آدھے علی دے نام دی نیاز گئی جیتے ویکن ساوا جھنڈا لگیا اتنے آدھے اللہ دے رسول دے نام دے دیں سنیے تو گل جو ویخ لینا وہ پھٹی اتنے یا اللہ مدد ہی لگی ہے تو اس لیے آدھے اللہ دے نام دے کچھ دے چاہیے جی انہوں نے ونڈ آتی ہے کہڑے بوئے تو کہڑے رنگ نال ونڈ منگنا ہے مسئلہ سمجھو یہ ونڈ بندے کو یہ ونڈ سٹیج دی نہیں ہے یہ ونڈ منگتیاں دی ہے سٹیج دی ونڈ یہ ہے کہ جدو ممبر رسول تے بیٹھا جائے تے حق بیان کیتا جائے لا یخافون لومۃ لائم اس ویلے کسی ملامت کرنے والے دی ملامت دی پرواہ نہ ہوئے بھی فلانا بندہ این جاندا تے فلانا این جاندا جتنی جویں مرضی ہے ان جا کہ وہ بولے گا جو اللہ دا قرآن آکھے گا مسئلہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں گرامی قدر احباب اللہ قرآن فرما دیتے میں آپ کی تمام ڈیمانڈز نو پورا کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ اپنے دلوں کے اندر لے کے بیٹھے ہو نا میں کوشش کروں گا تھوڑی سب ڈیمانڈز پوریاں کر سکاں اپنے ٹائم دے اندر رہ کے اللہ فرما دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والوں اللہ کو ڈرو ایمان والوں اللہ کو ساریاں قوماں ڈر جاندیاں سب کو گھٹ مولوی ڈر دے توجہ ہے ہر قوم ڈر جاندی ہے چودھری ڈر سکتا ہے چھوٹا ڈر سکتا ہے بڑا ڈر سکتا ہے امیر ڈر سکتا ہے غریب ڈر سکتا ہے ڈردے مولوی بھی ہیں لیکن اگر ریش کو کریے تو ذرا گھٹ ڈر دے سمجھ آ رہی ماشاءاللہ بس میں سمجھانا چاہنا تھا فرمایا ایمان والو اللہ تو ڈرو ایمان والو اللہ تو جیڑا اللہ تو ڈرے ان ملتا کی وہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جیڑا میرے تو ڈرے میں دو جنتاں عطا فرمانا صرف ڈرے رب تو دوستو اگر کوئی شراب پین لگے اور ڈر جائے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ زنا کرن لگے تے ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ چوری کرن لگے تے ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کسی دا حق مارن لگے تے رب تو ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کسی دا پانی چران لگے تے ڈر جائے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کسی دا مویشی چران لگے تے ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کسی نو دھوکھا دین لگے تے ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کسی دا گلہ کرن لگے تے ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کسی بھائی دا نقصان کرن لگے تے ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کسی دے پتر نو نشے تے لان لگے تے ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان فلم دیکھ دے آذان ہوئے تے ٹی وی بند کر دے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان جھوٹ نہ بولے رب تو ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سچ بولے اور رب تو ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان رشوت لین لگیا رب تو ڈر جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کسی بد مذہب نال دوستی کرن تو بچ جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان یہود و نصارا نال پیار نہ کرے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان نیٹ تے بہ کے فیش موویاں نہ ویکھے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان انڈین گانے پھرنے چھوڑ کے نبی دیا ناتا سنے والی من خاف مقام ربِّهِ جنتان انگریزاں دا لباس چھوڑ کے نبی دی سنت کے مطابق پائے اللہ تو ڈر جائے والی من خاف مقام ربِّهِ جنتان حرام کھانا چھوڑ دے والی من خاف مقام ربِّهِ جنتان حلال کھانا کھائے والی من خاف مقام ربِّهِ جنتان پیسے ہو تے زکات ادا کرے والی من خاف مقام ربِّهِ جنتان اگر زمیندار ہے تو عشر ادا کرے والی من خاف مقام ربِّهِ جنتان مال اللہ دے تو دے جو حج کرے ولی من خاف مقام ربِّهِ جنتان اگر ذمہ ہے تو عشر ادا کرے ولی من خاف مقام ربِّهِ جنتان رب نے سے دیتی ہے رمضان آئے تے روزہ رکھے ولی من خاف مقام ربِّهِ جنتان فجر ویلے ستا ہوئے تے اذان مسجد جوئے تے بستر نرم چھٹ کے اللہ دی بارگاہ تے خوف کو کھڑا ہو جائے ولی من خاف مقام ربِّهِ جنتان اللہ فرماتا ہے ایک جنت کیے تو ایک باری ڈر کے ویکھ جنتا عطا کر دیا گا تھے گرامی قدر اب آپ مسئلہ سمجھ جائے کہ نہیں
والی من خاف مقام ربہ، اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، میرے تو ڈرے گا، ایک باری ڈرے گا، اور ڈرنے والے کا مقام کی ہوتا ہے گرامی قدر احباب، ایک بندہ شراب کی بوتل لے کے مسجد نکلیا جائے بازار پینے واسطے، ایتھے رکھیے اتنے کپڑا ہے، شراب لکائی، حضرت امام غزالی احیاء العلوم کے اندر لکھ دیں کہ نکلیا جا رہے ہیں وہ حضرت عمر فاروق ملے، توجہ ہے، آپ نے فرمایا کی لکائے، انہیں ایسا جی ہوں پکڑیا گیا تھے حضرت عمر فاروق تے بڑا مارنا، یا اللہ سونیا جی اج مینوں بچا لویں، میرا پردہ رکھ لویں تے اگوں سچی توبہ کرنا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یا اللہ اگوں سچی توبہ کرنا اج بچا لے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا، عرض کی تھی سرکار سرکہ ہے، ایک یہ سرکہ ہے، آپ نے فرمایا سرکہ ہی اتنا چھپایا کیوں لیا؟ آپ نے ویکھیا کھول کے سنیا، فرمایا تو یار واقعی سرکہ ہے، ڈھکن دے کے بوتل کھول رکھی تے شرابی دی آنکھیں جو اتھرو جاری ہو گئے۔ سرکار عمر فرماتے ہیں کی گل ہے بیلیاں روندا کیوں ہے؟ عرض کی سرکار روندا اس تو یہ شراب سی، میں شراب لکا کے آ رہا سا، لیکن میں شراب اپنی بغل دے تھلے رکھ کے توبہ کی تھی، شراب اپنی بغل دے تھلے رکھ کے اپنے مالک نال صلح دی کوشش کی تھی، وہ تو ڈر گیا، سنیا میں تیرے تو ڈر گیا، صلح کی تھی ہے تیرے تو ڈر کے، کہ اللہ نے میرے کہن تے اس شراب دی بوتل نو سرکے چ بدل دیتا ہے تیرے تو ڈر کے، تے جے میں رب تو ڈرنا ہوتا تو میری زبان وچ اللہ کتنی تاثیر پیدا فرما دیتا۔ توجہ ہے کہ نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ فرماتا ہے جڑا رب تو ڈرے وہ دو جنتاں مل گئی ہیں۔ اسا ڈرنے ہیں دنیا تو ڈرنے ہیں، اور یار ہن میں اذان پڑھی تو بندے کی آکھن گے، اذان پڑھنے تو لوگ ڈرتے ہیں، اذان سپیکر پڑھی تو بندے کی آکھن گے، میں نماز پڑھ لی تو بندے کی آکھن گے، میں داڑھی رکھ لی ایڈی وڈی تو لوگ کی آکھن گے بڈھا ہو گیا، میں دین کی گل دوجیاں دسی تے بندے کی آکھن گے اپنے ہن تے کرتوت ویکھ 100 چوہے کھا کے دلی حج نوں چلی ہے کہ ہن تے کی کردا رہیا، ہن سان سمجھانا بندیاں دا طریقہ تے ہے نا، لیکن بندیاں نوں نہ تکو، اے ویکھو مالک کیویں راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں خوف خدا دے موضوع تے گفتگو آپ دی خدمت وچ پیش بھی کرنا چاہندا سا، اے ضمناً بات آپ دی خدمت دیتا ہی تھوڑا جا کے چلو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو رب تو ڈرو، تھوڑا جا ڈریا کرو، خدا را تھوڑا جا ڈریا کرو، تھوڑا جا ڈریا کرو، کسے ویلے ڈر جایا کرو، کسے ویلے دا ڈریا بھی نفع دے گا۔ خوف خدا بڑی چیز ہے، خوف خدا بڑی چیز ہے، اللہ پاک عطا فرمائے تے چیز بڑی ہے۔ گرامی قدر احباب، میرے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، اور پھر کی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جڑے سچے نے انہاں دے نال رویا دے۔ مالک سونیا اس دور کے اندر ہر بندہ آتا ہے میں سچا، سن تے فیصلے کرنے تھی ساڈے سامنے دو نمبریاں بھی کر دیں، ٹی وی تے بیٹھے پتہ ہی نہیں لگن دے نے جو سچا کیڑا تے نے جو کوڑا کیڑا ہے، ایک پاسے نون والے ہوندے نے، دوجے پاسے کاف والے ہوندے نے، تیجے پاسے ٹی والے ہوندے نے، اے سارے کٹھے بیٹھے ہوندے نے، وچلے سن بیٹھ کے ہی سنتے پے ہوندے، سانے نہیں لگدا جی سارے ہی سچے، سانی تو مانڈے چ نہیں پی گل آتی پئی نہیں جو سچا کون ہے۔ اللہ فرمایا سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں تمہیں دینی بات سمجھانا چاہ رہا۔ مالک سونے لوگ بڑے نے، دنیا بڑی ہے، رنگ بڑی ہے، ونڈ بڑی ہے، لوگوں کو سٹائل بڑے نے، لوگوں کے انداز بڑے نے، کوئی کسے ونڈ نال بندیاں نوں چھک رہا ہے، کوئی کسے ونڈ نال کھچدا پیا، سمجھ نہیں لگدی پئی یہ نہیں تو سچا کون ہے۔ مالک کسے دے ہاتھ وچ دامن آل محمد ہے، کوئی صحابہ دا نام لے رہا ہے، کوئی نبی دے نام تے چل رہا ہے، کوئی دین دے نام تے چل رہا ہے، کوئی بسترے تو بغیر ہے، کوئی بسترے والا ہے۔ مالکہ سانوں تو پتہ نہیں لگدا پیا نہیں تو سچا کون ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ویسے اور سارے سنگی کوئی واہ بندے مان آئے نہیں، باقی صرف سنی آندے آئے بسترے والے نہیں سی، ہوں یہ بھی آندے آؤ یار سچے ہے، جس لیے انہیں بندوقاں کھڑی نا تو ہوں سارے آندے بھائی یار واہ بھائی یہ سنی بھی سچے آئے درود پڑھن والے، یہ تو بڑے خطرناک نے، دہشت گرد نے۔ میں کہا ہوں پتہ لگا جی دہشت گرد نے۔ وہ بھی آدھے ہوتے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ باج ذرا ٹائم اور لگ لیں گے سارے آنکھ سو گئے سچے آئے۔
ہوں منی پی ٹی وی والے بھی آتے ٹھیک ہے، اخبار والے بھی آتے ٹھیک ہے، جہے لبرل مائنڈ کے بندے ہیں نا درمیان جھولے ہوئے پتہ نہیں یار انہیں کہڑا سچا وہ بھی آتے ہیں بھائی یار سنی گلا تو ٹھیک ہی کرتے ہیں بڑے خطرناک نے، یہ لنچر چوک کے آتے ہیں ساڈا دین قبول کرو نہیں تو مرنے سے تیار ہو گل سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ گرامی قدر احباب، بندہ حیران ہے، بندہ تیسرا بندہ سوچ کے اتنے بندہ بیٹھا ہوا یا اللہ میری تو سمجھ گل ہی نہیں پی آتی، یہ سارے ایک پاس مولوی اس قرآن سر تے رکھے، دوجے پاس ذاکر انہیں قرآن کے سر تے رکھی ہے، دوجے پاس شاہ علی نے انہیں قرآن سر تے رکھے ہے، کوئی سچا کون ہے؟ بعض بندے بڑے اس گل پہ آ گئے جی یہ فرق کے بنائے نے مولویاں، اگر بنائے بنا مولویاں ضرور بھی دس ہے بننے ہیں، جامع ترمذی حدیث موجود ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملتا، تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، حضور فرماتے ہیں میری امت دے 73 فرقے ہوں گے، کتنے؟ 73، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، جامع ترمذی حدیث موجود ہے، میں ذمہ داری نہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، اور سارے دوزخ چھوڑ گے الا ملتا واحدہ، مگر ایک جماعت انہیں جنتی ہوئے گی، ایک جماعت جنتی ہوئے گی، جڑا نہ دل ہوگا نا کوئی بندے کی نہیں سنگی آگ چھڑ دے وہ بھی صحیح نے وہ بھی صحیح نے، ہنج نہیں ہونا، ہیرے پاس سائیکو چنگا یا کھیڑے یا رانچا، دو نہیں ہونے، سچا ایک کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی پاک سرکار کی زبان اقدس سے جملہ نکلے اور جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ساستا دا عظیم مصنف امام ترمذی لکھتے ہیں میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، تمام جماعتاں فرقے فرقیاں فرقے، فرمایا کلہم فی النار، سارے دوزخ کے جان گے الا ملتا واحدہ، مگر ایک ملت جنت جائے گی، ایک ملت جنت جائے گی، من ہی یا رسول اللہ، آقا سنیا جنہ جنت جانا ہے وہ کون ہوں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، میں میری اتباع کرنے والے انہاں دی اتباع کرنے والے انہاں دی اتباع کرنے والے میں اور میرے پیچھے ٹرنے والے، جس عقیدے تے میرے صحابہ میرے بھی پیچھے ہوں گے پھر انہاں بھی پیچھے ہوں گے، جیڑا اس طریقے تے چلتا آئے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ رہے ہو کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو اس راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضور اینج بیٹھے کہ حضور دے ہاتھ سے چھڑی کہ آپ نے اینج لینا مارا، چار چفیرے لینا مار کے نا حضور فرماتے ہیں صحابہ اے سارے راہ پر اے سارے راہ جہنم نو جاندے، یا رسول اللہ نے جنت وچ کیڑا جلدا ہے؟ جیڑا سی نا حضور دے قدماں وچ، جیڑی لکیر حضور نے اپنے قدماں وچ کھینچی سی او دے اوتے سوتی رکھ کے حضور فرماندے ہیں جیڑا آئی دیتے ہویا وہ جنت وچ ہوئے گا۔ اس رمز نو اقبال سمجھے، علامہ اقبال اس رمز نو سمجھے، تے دیوبندی مکتبہ فکر دا ایک مولوی ہے حسین احمد مدنی، اے فضل الرحمان انہاں دا وڈیرا سی، اس نے ہندوستان دے مسلمانوں کو ایک ونڈ کر کے دیتی کہ ساری پہچان ہندوستانی ہونا ہے، مسلم ہونا نہیں، مسلمان اسی بعد چاہتے ہندوستانی اسی پہلے آ۔ اس ویلے اقبال رحمت اللہ علیہ کو گل پہنچی تو غالباً زبور عجم کے اندر ایک کلام موجود ہے، آپ فرماتے ہیں نا عجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ زدے بندے حسین احمد این چے بولا جبیس کہ ملت از وطنس چے بے خبر چے مقام محمد عربیس مصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہما اوس کر بہو نرسی کی تمام بھولا بیس۔ آپ فرماتے ہیں کمڑیا تو دین دیئے ونڈ سمجھئے کہ دین نائے ہندوستانی ہوندہ سی پہلے ہندوستانیاں، فرمایا نا
سب تو پہلے مسلمان نبی کا غلام ہوتا ہے، اس تو بعد وطن دی واری آنی ہے۔ سب تو پہلے اسی محمدی ہاں، سب تو پہلے اسی محمد کریم دے غلام ہاں، اس تو بعد اسی سب کچھ۔ اقبال نے فرمایا تم جلے ہو سرود پر سرے ممبر کے ملت از وطن ہے، تو ممبر تے کھلو کے دسے کہ ملت وطن نال ہوندی ہے، فرمانے ساڈی ملت وطن نال نہیں ہوندی، اسی پاکستانی پیچھے ہاں، محمدی پہلے ہاں، اسی ہندوستانی پیچھے ہاں، مسلمان پہلے ہاں، اسی سعودی عرب دے باشندے پیچھے ہاں، محمدی پہلے ہاں، یمنی پیچھے ہاں، عمانی پیچھے ہاں، ہندوستانی پیچھے ہاں، پاکستانی پیچھے ہاں، پہلے محمد غلام۔ اللہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھے بحیثیت قوم۔ مولوی بننا چاہتے گرامی قدر احباب، راہ ہوئے جڑا حضور دے قدمہ تک جاتا ہے، مصطفیٰ برساخ شراک دینی ہماؤست، اپنے آپ کو محمد عربی کے قدموں تک پہنچا، حضور کے قدموں میں پہنچ جانا سارے کا سارا دین کہلاتا ہے۔ حضور کے صحابہ جو سکینے تینوں عقیدہ ٹھیک ہے، اور حضور کے صحابہ کوئی وکھرا عقیدہ نہیں رکھ دے، جڑا مولا علی دا عقیدہ ہے وہی ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے، وہی عمر دا عقیدہ ہے، وہی عثمان دا عقیدہ ہے، وہی طلحہ دا عقیدہ ہے، وہی زبیر دا عقیدہ ہے، وہی سعد دا عقیدہ ہے، وہی سعید دا عقیدہ ہے، وہی عمار دا عقیدہ ہے، وہی سلمان دا عقیدہ ہے، وہی ابو ذر دا عقیدہ ہے، وہی سہیل دا عقیدہ ہے، کوئی وکھرا نہیں۔ ابو ہریرہ دا بھی وہی عقیدہ ہے، بلال دا بھی وہی عقیدہ ہے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ صحابہ دا کوئی وکھرا عقیدہ نہیں، صحابہ دا وہی عقیدہ ہے جڑا آل محمد دا عقیدہ۔ صحابی ہوندے ہی ہوئے جی دے دل چالے محمد دا پیار ہو، سمجھ آئی جی کوئی نہ؟ بندے تو اندر دن شاید وہ لڑتے ہیں، انہیں چ لڑائی کوئی نہیں، انہیں بڑا پیار ہے۔ تسی کہہ سکتے ہو تسی کیوں آتے ہو تاریخ سے لکھے لڑائی گئی؟ میں کہ میں تاریخ تو پڑھ کے عقیدہ نہیں لیا، میں اللہ دے قرآن تو پڑھ کے عقیدہ لیا۔ تاریخ آتی ہو لڑے، میں کہ میں نہیں منتا تاریخ نو، میں اللہ دے قرآن نو مننا۔ قبر ساتھ ہوئے کسی نہیں پوچھنا با تو تاریخ نو منیا یا نہیں منیا۔ میں اس منبر سے میں کیا نا، میں ساری تاریخ کا انکار کرنا۔ کوئی مولوی میرے تو فتویٰ لا سکتا ہے کہ تو اسلام باہر ہو گیا؟ نہیں نہ لا سکتا۔ کوئی ایک جا کے میں قرآن دے ایک آیت کا انکار کرنا، سارا اسلام دوست سے ویڑے خارج ہو جائے گا۔ حجت قرآن ہے یا تاریخ ہے؟ بولو، اللہ نے سارے کو تاریخ ڈلی ہے یا قرآن؟ تو تسی قرآن کو پوچھ لو نا بھائی، وہ لڑتے رہے نہیں ہونا جھیارا۔ آئیے گرامی قدر احباب، اللہ کا قرآن پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے غلام آپس وچ بڑا پیار کردے نے، انہاں دے دلاں وچ پیار، انہاں دے دلاں وچ محبت تے اخوت تے لڑائی کوئی نہیں۔ لڑائی والیاں گلاں نہ سنیا جی، پیار والیاں گلاں سنیا جی۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ پاک دے ذریعے نال تواڈے دلاں نوں جوڑ چھڑیا ہے۔ صحابہ نوں مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے میں نبی دے ذریعے نال صحابہ دے دلاں نوں، بولو جنہاں نوں رب جوڑے، دنیا دی کوئی لالچ انہاں دے دلاں نوں توڑ سکدا؟ بول چھڈو۔ گرامی قدر احباب، اے نبی دے غلام نے اور اساں انہاں دے فالوورز ہاں، آل محمد بھی اور اصحاب محمد بھی۔ ایک ورڈ دسا تو ساری فقہ ہے نا، فقہ حنفی، فقہ حنفی اے امام اعظم دی فقہ نے، اے ورڈ دل چکڑ چھڈو، اے امام جعفر صادق دی فقہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جڑے لوگ
اس بات کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کرو، شیعہ سنی کتب کے اندر موجود ہے، میں ذمہ داری نال بولتا پیا اور بخان کا ذمہ دار بھی ہوں کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا دین حاصل کیتا ہے، جتنا علم حاصل کیتا ہے، وہ سارے دا سارا آل محمد کے وسیلے نال حاصل کیتا ہے۔ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر مدینہ شریف کی مسجد مدرسہ کھولیا سی اور اس مدرسے کے اندر بچوں تعلیم دیندے ہیں، طالب علم تعلیم پڑھاندے ہیں، قرآن حدیث فقہ تفسیر پڑھاندے ہیں، اور جڑے آپ کے چوٹی دے شاگرد نے انہاں وچ ایک دا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شاگرد نے حضرت امام جعفر الصادق نے، والا فقہ ہی نہیں ہے، اے فقہ ہی حضرت امام جعفر صادق دی فقہ ہے، آل محمد دی فقہ ہے، فقہ حنفی۔ مسئلہ سمجھ رہے ہو نا؟ اے عقیدے دی بات دس رہا ہوں تانوں، بنڈ دی گل دس رہا ہوں۔ مناقب ابن شہراشوب کے اندر علامہ ابن شہراشوب نے لکھا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں دس رہا ہوں۔ علامہ ابن شہراشوب نے تاریخ کی کتاب ہے مناقب شہراشوب، اس کے اندر موجود ہے، اور 14 ستارے کے اندر موجود ہے۔ جو میں بات اپنی خدمت کر رہا ہوں اصول کافی کی تلخیص ہے، اس کے اندر یہ بات والیوم نمبر 1 پیج نمبر 2 تے موجود ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام جعفر صادق کے بھی شاگرد نہیں، حضرت امام محمد باقر کے بھی شاگرد نہیں۔ اے ونڈ دی گل اینو یاد رکھے گرامی قدر احباب، مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قرآن نازل ہوا، سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران۔ اللہ فرمائے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جدو قیامت دا دن ہونا ہے کچھ بندیاں دے چہرے بڑے چٹے ہونے نے، اللہ قرآن بڑے چمکتے ہونے نے، اور کچھ بندیاں دے چہرے بڑے کالے ہوئے ہونے، ایتھے بڑے چٹے ہونے پر اتھے کالے ہو گئے، لال رکھتے ہوتے ہیں کہ اتھے کالے ہوئے ہونے، کچھ اتھے کالے ہونے اتھے چٹے ہوئے ہونے۔ اصل ہے سفیدی جو یہ جڑی ادو آ گئی، ہوں بندے قریب لا کے منہ چٹا کر لیں گے، ایویں کرتے نہیں، وہ ایک بار لا کے وہ باہر نکل دیں تو 8 بجے مڑوں میں دو، بلکہ 8 بجے بڑی دور ہے نا، ہوں شہر جنائی بڑے جدید ہوئے انہوں کو بندے چٹا منہ بنا دو۔ ابھی سمجھ آ بھی تو گل وہ نا جدو منڈے کا ویاہ ہوتا ہے تو انہوں کو لے وے آپ منڈا بنا دو، وہ منڈا اتوں بنا کے کٹ دیں تو گھر والا بھی نہیں سیاح ہوتی، بھائی وہی جا سا منڈا سی یقین کیجیے اگے عورتوں کو گل ہوتی سی، ہوں بندے نہیں کرتے پے، تو جسے ویاہ والے گھر جاتے نا منڈا لے کے وہ تو پھر ویاہ تو آدھے آدھے پھر وہ منہ شو صاف ہو جاتا ہے، جب وہ دوجے دن جاتے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں یہ کل یہی ہے، وہ تو کل تو بڑا خوبصورت ہے، سونا جا منڈا بنیا سی اج کی ہوئے تو حقیقت چونا وہ منہ اس نے نا خوبصورت کیتا ہوتا ہے۔ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ گل کی، آپ فرماتے ہیں ضرورت مشاطہ نیست روئے دل آرام را، آپ فرماتے ہیں منہ سونا ہوئے تو میک اپ کرنے والے کی لوڑ ہی نہیں ہوتی، سونا ہوں گی سونا ہوتا ہے، میک اپ نے سونا کیتا نہیں کی سونا مجھے تو پھر ہوں گے گل مکی بھی ایسے بندے نے منہ چٹے ہوتے ہیں، کئی نے کالے ہوتے ہیں، حقیقت حضور فرماتے ہیں اور نہیں منہ چٹا ہوئے جن کا قیامت والے دن سفید ہو۔ یا رسول اللہ قیامت والے دن کی سفید ہونا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی حدیث تراوی نہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی حدیث تراوی نہیں، حدیث ایک تراوی دو، یعنی دو طرق حدیث پر بھی ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم تبیض وجوہ فہو اہل السنہ وتسود وجوہ فہو اہل البدعہ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلامو قیامت والے دن سارے بدعتیاں دے منہ کالے ہونے نے تے جنہاں دے روشن چہرے ہون گے وہ اہل سنت والجماعت ہون گے۔ سمجھ آئی نہیں کوئی؟ اگر چاہتے نا ساڈا منہ قیامت والے دن روشن ہوئے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صدقے جائیے تو حسن تے ہویا جڑا عقیدے دا حسن ہوگا، تو عقیدے دا حسن باہر آیا ہونا، انہاں دے اندر گند ہونا ہے، وہ بھی چہرے تے آیا ہونا، بڑا کام خراب ہونا ہے، ہن دے اندر پتہ نہیں کی لکایا ہوندا نے نا، تو ادوں وہ چہرے دے اوتے آیا ہونا۔ اچھا آ بھائی ہن بول
جی چاہتے ہو نا قیامت والے دن چہرہ سفید ہوئے اور ویکھ کے فرشتے بھی آخر بجندا ایڈا نور والا چہرہ بندہ جھوٹا نہیں ہونا. تو پھر ایک گل ہے حضور نے فرمایا عقیدہ اہل سنت والا رکھ. بندے کو اور بچتا پیچھے کی اج کل جڑے سی مسلمان بے عملی تو سارے اندر ان در آئی اندر وڑ آئی بے عملی. کم از کم بندہ عقیدہ تے ستھرا لے کے جائے گا صاف ستھرا عقیدہ ہوئے ویکھ کے بندے آخر عقیدے دا پکا ہی ہوئی ہونا. میں پڑھ رہا سا مجالس المومنین کے اندر قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب ہے مجالس المومنین. اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ جڑا بادشاہ تھا نا جہانگیر وہ بڑی شراب پیتا سی. شرابی دی آدمی سی تو اس نے شراب پیتی سی تو شراب کی حالت جی بیٹھا سی. ایک بندے نے حضرت عمر فاروق کی گستاخی کی. انہیں تلوار کاٹ لی. وہ بیوی نے سفارش کی تھی یہ بندہ ساڈا اپنا ہے تم چھڑ دے. تو اس نے کہا چپ کر جا بیوی ضرور ہے تیرے نال پیار بھی ہے تے میں شرابی ضرور ہاں پر میں بھی نبی دا غلام ہاں. میرے کول پہ کہ گستاخی کرے میرے کو برداشت نہیں ہوتی. گل واڈے چاہیے بندہ بد عمل ہوئے کچھ آپ آ کے لیکن بد عقیدہ نہ ہوئے. عقیدہ ستھرا ہونا چاہیے نبی پاک سرکار کے غلام کا. میں بڑی ذمہ داری نال ایک جملہ کہنے لگا اور یہ یاد رکھ لیا اور پورے پاکستان دے کسی جی مولوی تو مرضی پوچھ لیا قبر عمل کا سوال ہی کو نہیں. 14 صدیاں ہو گئی بندے قبر پیا 15ویں صدی لگی. انہوں دی قبر ٹھنڈی ہے عمل دی وجہ تو تامی نہیں تے جے انہوں دی قبر دوزخ ہے تے عمل دی وجہ تو تامی نہیں. عمل دا حساب ہونا ہے حشر نو. قبر کسے تو عمل پوچھنا میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا. قبر عمل دا سوال عمل تے تلنا ہی اردو نے جدو قیامت ہونی ہے پہلا تے عمل تلنا ہی نہیں. یہ سنتے رہتے ہو نا میزان کدو رکھی نا ترکڑی قیامت تو قیامت آئے گی تو پتہ لگے گا کہ عمل کتنے تو قبر کی ہوئے گا. قبر پوچھا جائے گا من ربک کا یہ عقیدے کا سوال. تو عید کے بارے تیرا عقیدہ کی سی ما دینک دس تیرا دین کی یہ تیرا عقیدہ کی. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد تیری قبر جو حضور آئے نے دس انہاں دے بارے عقیدہ رسالت کی سی تیرا. بس دیٹس آل فنش. اس تو اگے تو گل ہی کوئی حرفاں تے فیصلہ ہونا ہے میں یہ قبر نو جنت دا باغ بنایا جائے یا دوزخ دا گڑھا بنایا جائے. یہ میں نہیں صرف کہہ رہا گا میں کوئی محقق نہیں. میرات المناجی کے اندر یہ بات موجود ہے. میرات المناجی کے اندر شرح حدیث کی جو میں آپ کی خدمت دے رہا ہوں. اتنا بڑا چیف جسٹس ہے اہل سنت و جماعت کا عالم اسلام کا نامور بندہ میرات المناجی کا مصنف اور رائٹر لکھ لیا ہے. اور صرف انہوں نے بھی عقیدہ نہیں انہوں نے بھی اپنے کوڑوں نہیں کی تھی تفسیر میں رائے نہیں کی تھی. قبر کے اندر عمل کا نہیں عقیدے کا سوال ہوئے گا. اجے پتہ نہیں کتنا چر قیامت نہیں ہونی انی دیر تک جنی دیر تک قیامت نہیں ہونی قبر جیڑا سکھ جینا جی وہ صرف عقیدے کی بیس پہ جینا ہے. ہولی شہ نہ سمجھا کرو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے آپ فرما دیں عقیدے میں شک رکھنا بھی شرک کے مترادف ہوتا ہے. مولا علی کا فرمان ہے میرے کو موجود ہے اور میں وہ بڑا حیران ہوں. میں جی ایس ایم ایس کے بندے مولا علی کے نام سے پتہ نہیں کی سینڈ کی رکھی ہے اور پڑھ پڑھ کے لوگ حیران ہوں میں بھی مولا علی کا فرمان ہے اجرا نہیں. میں نے کسی ایس ایم ایس کی نا میں نشانی لائی مولا علی نے فرمان ہے آپ فرما دیں عقیدے میں شک رکھنا شرک کے مترادف ہوتا ہے. عقیدے سے شک نہیں رکھی دا. الایمان هو الیقین ایمان نہ یقین بھی دولت نہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بندے نے یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس عقیدے سے میں آئے سچا عقیدہ ہے نہیں دوجیا نے عقیدہ کوڑا ہے تو نہ آکھو
فلانا بھی جھوٹا ہے فلانے بھی جھوٹا ہے، لڑائی ہوتی ہے نہ آکھو، عقیدے آکھو میں جڑے عقیدے تے ہیں سچا عقیدہ ہے۔ کئی جڑے ہوندے نا لبرل مائنڈ دے براڈ مائنڈ دے بندے واک چھڑتے کہ جتھے کو لگا ہے صحیح لگا ہے، چرس پہ پیتا ہوئے تو تام یا کہ جتھے کو لگا ہے صحیح لگا ہے، سمجھ آئی کہ کوئی نہ وہ ایک بندہ کسی نے بال نو سارا لائی کھڑا ہوئے دیا کہ چپ کر جتھے کو لگا ہے صحیح لگا ہے، پھر سمجھو نہ گل میں یہ کہڑا کوئی ہے جتھے کو لگا ہے جی صحیح لگا ہے، تو ہے نوی گل ہوگی جٹ نے پٹھے لگا ہوئے نا کوئی تو لیا کہ بابا ہوں لگا رہا ہم نے جتھے کو لگا ہے صحیح لگا ہو سکتا ہے نہ اپنے لگے میرے نہ لگے، میں کہ ہوں تیرا کتنے گیا وہ کلیا جا تو جتھے کو لگا صحیح لگا ہو سکے نہ اپنے لگے۔ یہ گل بابے کو صرف اس لیے یاد ہونی ہے جس لیے مذہب کی گل ہے جتھے کو لگا ہے چھوڑا اتنے لگا رہا جو ہے، سمجھ آئی نہیں کوئی نہ جناب سڈے کو نہیں رکتا تو نہ رکے، سڈے کو نہیں لڑائی ہوتی تو نہ ہوئے، اپنے گھر رہو پر ہی آتا رہو جتھے اسی لگے ہیں ابھی ٹھیک لگے ہیں، سمجھ آئی نہیں کوئی؟ یہ عقیدے دیا گلا میں دسنا اور مولا علی پاک کا فرمان ہے، آپ کو پوچھا گیا مولا علی رسول اللہ کے طریقے سے جماعت کے لیے آپ نے فرمایا اہل سنت نے 11ویں والی سرکار کی کتاب ہے، حضور غوث پاک کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے اندر آپ نے فرمایا ہے اور ایک سید امام حسن کی اولاد نے لاہور کے اندر انہوں نے بدال نام انہوں کا علی اجمیری ہے، نام بھی علی ہے تو پتر بھی علی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، اور حسنی حسینی سید نے بغداد کے مدار انہوں کا سید عبد القادر جیلانی آپ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، آپ فرماتے ہیں اگر کسی جماعت کو اللہ نے نجات والا عقیدہ عطا فرمایا تو اہل سنت نے۔ میں کتاباں نہیں رکھی ہیں کہ حوالے تے نشانی لائی ہوئی ہے، کسی بندے ویکھنا ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں دکھانے کا، توجہ ہے؟ نوٹ کرو لکھو غنیۃ الطالبین، حضرت سید عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین نے فرمایا ہے کہ جیڑی جماعت راہ حق پہ ہے، جیڑی صراط مستقیم پہ ہے وہ اہل سنت و جماعت میں ہے۔ گرامی قدر اب آپ مسئلہ سمجھو، اے سید نے ہمیں کہ سید سے ہے نا پتا پہ لگتا ہے سید نے، اور میں آتا ہوں نا کہ بوٹا ہوئے کو پیدا جو اسے گلاب نہیں لگتا ہے، گلاب اسے کدی گوبھی لگی ویکھی نہیں نہ ہوتا، تے سید ہوئے پھول ہوئے نبی دے باغ دا تو دیکھو نبی دی خوشبو بھی ہوندی ہے، علی دی خوشبو بھی ہوندی ہے، یہ سید ہے مطلب دا پھول ہوئے چرس دی کو ہوندی ہے، بوٹی دی ہوندی ہے، سید نہیں اے کوئی نہیں سید، سید ہو جی دے کول بیٹھے مولا علی دی سخاوت دی خوشبو آوے، میرے نبی دے کرم دی خوشبو آوے، میں نہیں کہہ رہا، اے بڑے بزرگ ایک صوفی دنیا اسلام دے شیخ سادی نام ہے انہوں نے، آپ فرمانے ہیں سید کا سیبود کے ہویدہ شود وضو کھل کے محمدی وکر میں برفضا، فرمانے ہیں سید ہوتا ہے جی چوالی دی خوشبو بھی آوے، نبی دے پیار دی خوشبو بھی آوے، اگر یہ ہون دیا کو چرس دی ہوندی ہے جی، اے جنڈیالہ شیر خان پڑھے کو نڑے جی جنڈیالہ شیر خان ہے کہ نہیں، اتنے ایک سید ہے جن کا نام ہے سید وارث شاہ، پنجابی زبان دا شیکسپیئر، بڑا نام ہے اس بندے دا، کدی پڑھے آئے بندے ناول پڑھتے ہیں، وارث شاہ کو کون پڑھے، کمال دا بندہ پڑھے، جدو عقیدے تے بولے ہیں نا سید وارث شاہ تے ونڈ کر کے سونا لکھیا صاحب غنیۃ الطالبین نے، سونا لکھیا صاحب کشف المحجوب نے، اور تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر سید مہر علی بھی عقیدہ سونا بیان کیتا اہل سنت، یہ عقیدہ ٹھیک، التصفیہ ما بین سنی و شیعہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی تصنیف ہے، اور یہ جڑا سیدنا جنڈیالے شیر خان شاعر سید وارث شاہ پختہ وارث کمال کی گل کرے، میں اتنا کو سریلا بندہ نہیں، ویسے میں تم تھوڑے سنا دینا، اتنا سریلا نہیں ہے، میں ہدایت بندہ جڑا بیٹھا سکتا وہ شاید غائب ہو گیا، پر بندہ سر والا سی، اور جڑا چھوٹا جا بڑا سر والا بندہ سی، حضرات نہیں بتا پتہ نہیں کسی چودھری نے کٹ کے لیا بندہ سر والا سی، انہوں سر دی سر ایسے سمجھ آئی دے، پیر وارث شاہ صاحب نے عقیدے سے پوچھے بھی سونے اے نبی دے صحابہ بارے سنی بڑا عقیدہ رکھتے، تیرا کی عقیدہ سید نے ذرا دسی جائیں گے،
پھر سید وارد شاہ صاحب فرمانے چارے یار نبی دے گہر چارے واہ سیدہ کمال دی گل کی تھی فرما میرے چارے یار نبی دے گہر چارے سب ایک تھی چڑیندڑے جنہ اینا چواں کوئی فرق جاتا جو حضور دے گندھیرے ابو بکر عمر عثمان حیدر ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਸੋਹੀੜੜੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਚਾਰ ਯਾਰ ਵਾਲੀ ਰੱਬਾ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਲ ਮੰਦਰੇ ایک اور بزرگ گزرے نے ساڈے آل سنت سیدان بڑا من دیا ہے ہن تساں کی سیدان مننا ہے جڑے باڑا مرباڑا کرتے ہیں ہینات بھی صحیح نہیں منیندا سیدان بھی منے ہیں تے صرف سنیاں منے ہیں جے کسے منے ہیں تے سنیاں ہی منے ہیں اے بابا جی دا نام ہے امام محمد رضا یہ گیا اپنے پیراں کول تے مرید ہے سید آل رسول صاحب نے مارہرا شریف انڈیا ہے اوتھے مرید ہے امام محمد رضا جدو اپنے پیراں کول گئے تو پیراں کیا مولوی احمد رضا انہوں کا نام سی سید آل رسول جنہوں نے امام محمد رضا مرید ہے انہوں کا نام سی سید آل رسول انہوں کا نام آل رسول فرما مولوی سانو دربار شریف رکھواڑی واسطے تو کتے چاہیے لیا دے تو امام محمد رضا گھر آئے یہ انہوں نے دو پتر ہے دونوں مفتی ہے دونوں عالم ہیں قرآن دے قاری ہے سونے بڑھیچ قوم دے پٹھان نے امام محمد رضا انہوں دو پتران کو نال لیا کہ پھر پرشد کی خدمت لیں عرض کی تھی سیدہ تو سانکھیا رکھواڑی آستے کتے چاہی دے میں نے انہاں تو چنگے کوئی نہیں لگے انہاں تو ہی رکھ لو پر سیدہ نے مننا ہوئے تو اینج منی دے جی میں سنی اس مولوی نے منے ہیں مننا بھی سکھنا جی آؤ تو سنیاں دے گھروں پتہ لگ رہا ہے سیدہ منی دا کی میں ہوتا ہے ہاں گرامی قدر احباب امام محمد رضا خان جب آپ چار یار سے بولے نا تو آپ فرما دے قبر دیا کدھا ہونی نے چار کنیاں بولو اتنے ڈیوے بال دے رہے ہو قبر دے اتنے ڈیوے بالن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بیدار بھاوے ولی دی ہوئے بھاوے گناہگار دی ہوئے بھاوے کسی پیر دی ہوئے بھاوے کسی فقیر دی ہوئے قبر دے اتنے ڈیوے بالن کا کوئی فائدہ ہوتا اندر اندھیرا ہوئے تو پتر اتلیاں دیویاں کا کی فائدہ ہوتا جی اندر چانن ہوئے تو اتلے دیویاں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ باہر نے یہ میرا سب بڑھائیے تھا قرآن و حدیث سے جنہا کوئی پروف نہیں قبر اتنے ڈیوے بار سمجھ آ رہی ہے کوئی اگر ہے تو میں کو بندہ دس دے فلانی حدیث سے ٹھیک ہے میں اپنے لفظ واپس لوں گا اور رجوع بھی کروں گا اور بزرگوں کو معافی بھی مانگوں گا بہادر صاحب میری تو نظر تو نہیں گزری تو مہربانی کی رہنمائی فرمائی قبر اتنے دیوے بالنا کوئی اکابرین اہل سنت اور صحابہ اور نبی پاک کے دور جس کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے ایسی بدعات و خرافات کو فروغ دینے کی کمی ضرورت ہے اور ساڈے جڑے اسٹیج جنات کہانی یہ بھی کچھ ٹھاپ دیندے پے ہوندے وڈیرے میداناں تے بلندے گزر گئی مکہ کھلو جاؤ کچھ چنگا کام بھی کیتا کرو یہ کیڑا کام ہے جڑا تسی میداناں تے ایک صورت وچ میدان تے روشنی کرن دی اجازت ہے اگر اوتے بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہو بس اس تو علاوہ قبر دے کتے دیوے بالنے کا کوئی فائدہ ہوتا رہنے تے نہ ہو اس گل تے ہن تائیں یہی سنتے رہے ویسے میں بھی سنتا رہا لیکن جی اصل بل گئے ہم یہ دیوے بالنے کا فائدہ کی ہوتا ہے ایڈی موٹی دے اتنے قبر سے مٹی کی طے ہو رہی ہے اندر سے روشنی جاتی کوئی نہیں باہر بالن کا کی فائدہ
وہ ویکھیا میرے سے اصل نہیں ملی تا میں آکے نہ پالیا کر ساڈے ابا جی حضور نبی دربار دو کام نہیں کیتے اسی مزار اتنے اپنے والد کے مزار اتنے دربار بنے دو کام نہیں کیتے نہ گلا لایا وہ نہ دیوا بالن لگا دادا صاحب کے دربار سے نہیں جائیے نا تو نہ چنگا ایڈا بڑا دیوا رکھا جی تیل لا لا کے جو آدھے رہے نا وہ منہ سے لانے پہ ہوتے میں منہ سے چنگا ہو گیا میں کہا بندے دیا پترا والے کام کرو تو منہ جی نہ سونا ہو جائے سمجھ آئی بندے دیا پترا والے کام نہیں کرتے تو دادا نے دربار تو تیل لا کے ساڈا منہ چنگا ہو گیا بے وقوف بڑے جڑا تھی اتنے دیوا مزارا کے دیوے دے تیل لایا کرتے ہو نا وہ مسجد دیا کرو میرے اتنے حدیث پیش کر دینا حضرت مولا علی مسجد چاہے تو مسجد دیوا پہ بنے فانوس نوی چیز آپ نے فرمایا کتوں لے آنے فرمایا عمر نے فتوحات جمال غنیمت فانوس آئے نے مولا انہیں یہ لگوا دیتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اللہ سونے عمر ساری مسجد نو روشن کیتا ہے تو اس کی قبر نو روشن کر دے سمجھ آ گئی حدیث ایک گلا دو نے ایک تے مولا علی عمر نو دعا دے دیا ایک ہی گل دوسری یہ گل کہ مسجد نو روشن کرنا تو سنت ہے گے خبراں تے فضول دیوے بالنے کا کوئی فائدہ ہوگا اگر بتیاں اتنے لا چھڑ دیو اس کا کیا فائدہ ہے میں نہیں دسو یزید کی قبر ہوگی تو بڑا برتری کا بلب بھی لائیے جب کو اندر روشنی ہونی اگر بتی لائیے کے اندر خوشبو جائے کیوں وہ عمل نہیں چاہیے بندے کم نہیں کیتا وہ عمل ٹھیک نہیں لیا قبر کوئی وہ نہ خوشبو جانی ہے نہ اندر روشنی جانی جی ہوئے دل چ نبی دے پیار دا عشق دا دیوا بلیا ہویا اتنے دیوے نہ بھی ہوئے تے قبر پچھو نور لگا نور ہوئے اللہ حضرت فرماتے ہیں قبر دیاں قداں نے چار بلی بہت ہو جائے نا سنگی وہ سارے علاقے دیا مائیاں دیا نے چار قداں نے تے چار مسیتاں پیسے دے رہے بتاؤ کہ قداں تو آزاد ہو جائے مگر سارے پیسے کوئی نہیں سونا اپنے عملہ نہ ہونا سے بندے نے پترا نے کر گیا ان جو نہیں چھڑ دیا بس 100 مسیطے جاتے یہ تو قبر کھلی ہو چکی میں کہ کتنا سستا پیکج لے رہی ہو کتنا سستا نہ جتنا تو سب بنائی پھر دیا ہو بھر گئے تے بندے والا کام تے کوئی نہیں کیتا ہوں کیوں مسیطاں پیسے دے چارے کتا آزاد ہو جائے میں کتنی وڈ بنائی ہے یہ سادہ دین خود ساخت جنہاں تو آپ بڑھائی پھر سمجھ آئی نہیں قبر دے اتنے کھلو کے قرآن پڑھیے تو قبر کھل دی قرآن خرید کے مسیطے رکھن نال نہیں کھل دی اتنے بہ کے پڑھ اپنے ابے نال پیاری تو دی قبر سے پڑھ پھر کھلے گی یہ حدیث پروف ملتا ہے مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے حضرت سعد کی قبر سے کھلو کے میرے نبی نے پڑھیا ہے حضور تو پوچھا گیا آقا تو سب بڑی لمبی تسبیح ہاتھ بڑی ہے بڑا لمبا ذکر کیتا ہے دی قبر سے کھلو کے وجہ فرمایا لقد قضایک ھذا العبد السهل قبرہ ایسی قبر تانسی میں اتنے کھلو کے پڑھیا ہے میری پڑھن نال اللہ دی قبر کو کھول چھڑیا ہے اگر اپنے ابے نال پیاری تو دی قبر تے بیٹھ کے پڑھ تیرے ابے کو اللہ پاک کشادگی عطا فرمائے 400 مسیطے گل کے چکا نہ کھلایا کرو یہ جی نہیں ہوتا کام یہ حدیث کوئی پروف نہیں کاموں کرو جڑا قرآن ہے تو موجود ہے اور نبی نے فرمان ہے موجود ہے وہ نہ دی سمجھ آ رہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر دیا چار قداں روشن کرنیاں نہیں نا تے نبی نے چار یار دا پیار قبر وچ لے کے جائے کیا بات دسی ہے باپ تاجدار بریلی امام احمد رضا فرماتے ہیں جنا بنی محبان چار یار کی قبر جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ کے چلے
تمہیں کسی نہ آخا اس گل سے لایا نا میں تمہیں کھلیا جانا کہ روشنی ہوتی جانی میں کہ ہو جاسی بنی جی نہیں ہونی عمل چنگی کیتے ہون گے جتا روشنی ہونی قبر روشن ہوے گی اور بندیاں ویسے قبر تو ڈر کوئی نہیں ہوتا حقیقت چ بندہ غور کرے کہ قبر بڑی ڈرنے والی شے ہے کہ نہیں قبر ڈرنے والی شے ہے کہ نہیں ایک بادشاہ گزریا ہے تاریخ کے اوراق کی بات ملتی ہے اکبر یاد مغلوں کا بڑا نامور بادشاہ گزرا تو وہ نا ستا پیا اکبر ستا پیا وہ کمرے کا مشرق بلدی آئی تو بوجھ گئی بوجھی گئی وہ بڑا اپسٹ ہوا اٹھیا انہیں آواز ماری کرو 11 چھیتی آئی بالی بالی سویرے دربار اٹھا تو بڑا پریشان سی تو اس کا ایک وزیر سی ہندو وزیر بیربل انہیں کیا بادشاہ بڑے مغموم و خیر کے ہے نا اس نے یار راتی ایڈا بڑا میرا کمرہ ایڈا بڑا محلے میرے کمرے چ راتی لائٹ پہنچ گئی تو میں راتی نیند تو بیدار ہو گیا میں بڑا پریشان ہوا میرا دل گھبران لگ گیا اور میں رات کا سوچی پیا ہوا میں ایڈے بڑے کمرے چ بیڈ روم میں بتی نہیں سی تو میرا دل گھبرا گیا قبر تو ہونی نہیں سوڑی دی ہے میرا اتنے کی بنے گا تسی کہڑا قبر جانا ہے تسی کیوں سوچتے ہو ایڈا ایڈا گہرا سوچنے کی نہیں لوڑ تسی کو قبر جانا ہے اپنا بھی پروگرام ہی کوئی نہیں تھی کیوں ایڈا پریشان ہوندے ہو بادشاہ نہیں گھبراؤ نا تسی نہ جاوے جن قبر تسی دسی جاوے کہ سان قبر نہ لے لیا ساڈا پروگرام کوئی نہیں وہ ساڈے پنڈ ایک بندہ سی تو قبر دی نعت پڑھدا سی قبر دا ذکر ہوندے سی ساڈے پنڈ دا بابا سی اس نے کہا یار آ جڑا چور ہے انہاں کو مرنا تے اسی ہے سان پہنا کیوں رہندا ہے سمجھ آئی کوئی نہیں نہ کو بات کیسا ہے جانے کی تو روز سویرے ساڈا ملک سکایا ہوتا ہے یہ نہ چھڑ جائے ہاں جی تو روز قبر ہے وہ گل ہے تسی بھی تو شاید ہن مرنا تے ہے کی ہن تسی کڈو اس گل کی قبر توڑے نال سٹ راؤ اجی اسی بڈھے ہوواں گے پھر وال چٹے ہون گے مڑ کتے بیمار ہوواں گے تے مڑ مرا گے تسی ہوے نال سن قبر سکھاؤ ہن اسی تسبیح پڑھ لئیے تے سنجیدہ لوگو نہ پڑھیا جے تسبیح لیکن موت نہیں دیندی بھئی یہ جوان ہے یا بڈھا ہے سمجھ آئی نہیں کوئی نہ موت نہیں تکری بھئی یہ بڑھاپا ہے یا جوانی ہے جس ویلے آ جائے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ فرمانے جتھے دلی ٹر جا جتھے دلی بہ جا جتھے دلی چھپ جا جدو آ گئی اس ویلے لے رہا ہاں گرامی قدر احباب وہ ہندو سی تے مڑے جڑے چودھریاں دے ہوندے نا کہ نوکر وہ آندے بابا جھوٹ مار کے ایک والی چودھریاں راضی کرو وہ خوشنودی چاہتے نا پیراں دے مرید ایویں کرتے پیر نماز نہ بھی پڑھن تو آندے شاہ صاحب تسی ہر ویلے حاضری اچ تو نماز پڑھن دی قبلہ کرن سمجھ آئی تھوڑی جی ہر ویلے حاضری گرما آنا تسی ہر ویلے نماز وچ پیر غلط کام نہیں کرن تو آندے جی ساڈے پیر جو پہ کرتے نو ٹھیک ہی کر دے چودھری ہوئی ہاڑ وچ وڈی چادر لے لین تے وہ کامے کو آگ چھڈ دندی اج واقعی بڑی سردی ہے رات دی مینوں بھی لگدی پئی وہ نئے گلی نہیں ہے کہ موسم تے سیاڑو اور نہیں واقعی رات دی سانوں بھی ٹھنڈ لگدی پئی ہے سردی بڑی ہوئی مرید ہون تو پیراں نے بھی اندر شاگرد ہون تو استاداں دی خوشامد کر تو ٹھیک ہے جی میں کر لینا ٹھیک کر سمجھ آنی پئی گل اچھا وہ نا ہو سکے بادشاہ سلامت تو ہم پریشان ہونے کی لوڑ ہی کوئی نہیں اس گل کی بادشاہ راضی کرنے پر دل ساڈا بھی راضی ہو گیا حقیقت ہو سکتا بیربل آ کے بادشاہ سلامت تو ہم پریشان ہونے کی کیڑی لوڑ ہے قبر تے اندھیرے تو کیوں ڈرتے ہو میں ہندو ہوں تسی مسلمان ہو پر تواڈے مولوی تھے بڑے میں سنے نے وہ آندے وجہ سے تواڈا نبی دنیا تے آیا اور ساری زمین روشن ہو گئی ہے بادشاہ کیا غلطی ہے نہیں اس کہ تواڈے نبی ایک باری قدم رکھیا کہ ساری زمین روشن ہو گئی ہے تواڈے نبی زمین دے اندر کیا کتنیاں صدیاں لگ گئی بادشاہ کہ 1300 سال لگ گئے دوسرا کہہ جی ایک قدم نال ساری زمین تو روشن ہو گئی ہے انہاں 13 صدیاں چاندوں نہیں روشن کر چھڈی ہوئی تو انت پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے تو ساتھ اندر جانا کہ ساری زمین اگر روشن ہونا ہے اور میں بھی آنا روشن ہونا ہے پر ان بھی ہونا ہے جس مدینے کے تاجدار نال کنیکشن بنایا ہوا ہے کہ نہیں
گرامی قدر آباد قائدیاں نے اللہ آدمی عشق رخے شاہ کا بار لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور اسے بارش پیر نصیر الدین نصیر بڑی گل کی تھی. تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر فرما رہے اور کون ہوگا نصیر رسول جیسا جو بخشوان پیا یہ تو بخشوا کے چلے. شیر سنیا تو آخیا ایک میرے کو بھی سنی جاؤ. آپ فرماتے ہیں نظر پا عالم پاکیزگی پڑے ان پر. آپ فرماتے ہیں بندہ جو مر جاتا ہے تو نواز آ کے قبر کیوں مل گئی. یہ جواب دینے ہیں ابن بدر الدین بدر فرماتے ہیں قبر ہے تو ضرور کیوں آنا ہے. فرمایا نظر پا عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لہب اس لیے نہا کے چلے. کتنے جا گیا انہوں نے کیا مسافران لہب اس لیے نہا کے چلے. گرامی قدر احباب دعا کریا کرو عزم نہ دو کہ قبر جائیے تو سرکار مدینہ کی زیارت مستفید ہو جائے گی. گرامی قدر احباب لیکن نبی دی زیارت نصیب انہاں نوں ہونی ہے جنہاں ایتھے دل وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار دل وچ رکھیا ہویا. میں پڑھ رہا سا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی تفسیر کیوں کہ فرماتے ہیں کہ کچھ عاشق ہونے نہیں نا جلے حضور قبر وچ آونا تے فرشتے آکھنا دس ہوئے کون نہیں انہاں کو بول کے آکھنا اسی نہیں دسنا فرشتے ہو. اج حضور تو پوچھو گے سونے نوکر اپنے سیانے دے کے نہیں یہ کون نے. فقط کی گل ہے ایک بندے کا تعلق ہوئے تو کہہ سکتا ہے سرکار آج تسی دسو گا بسان سیانے ہیں یا نہیں سیانے ساڑی تو عمر لگ گئی ہے نبی نبی کر دیا. ایک گل صرف وہ کر سکتا ہے جہاں تعلق بنیا ہوا. سن بڑا ناز ہے کیسے حضور کا کلمہ پڑھ میں بڑا حیران ہونا جس ویلے میں مولوی نے یہ گلاں کرنا مولوی بھی آکھے بھائی نبی پاک نے ماں باپ نے چونکہ کلمہ نہیں پڑھیا لہذا وہ بھی مسلمان تھے نہیں. میں یار ایس مولوی دا حال دیکھو کڈی بڑی جماعت ہے انہاں دی پاکستان دے اندر تے کڈی تبلیغ کردے نے تے جماعت بنائی پھردے نے تے اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہلواندے نے اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ نبی دے والدین نے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا. یار تو ہوش کوئی تو سمجھ نہیں آئی. اے کملیاں ہو نبی پاک دی کسی عظمت کو سمجھیا نہیں. میرا نبی دھرتی تے قدم چا رکھے تے اللہ ساری دھرتیوں پاک کر چھڑتا ہے. ماں کتنی پاک ہو سی. بات سمجھے میری میں آخری بات کر رہا ہوں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی امی جان ہے نا سیدہ آمنہ بندے آنے تسی بھابیاں نال بڑا روڑا پاندے ہو تسی بھابیاں نال بڑی تسی سخت گل کردے ہو تسی لڑائی کراؤ. میں کہ جڑا نبی پاک دے والدین دا ادب نہ کرے سخت ہوندا ادب نال نہ نہیں لویندا عشق و محبت دا تقاضا ہے. اے دی وجہ تو لڑائی ہوندی ہے تے ہو جائے امن ہوندا ہے تے ہو جائے ساڈا اس گل نال کوئی لین دین نہیں. لیکن جڑا بندہ نبی دے امی جان نبی دے والد گرامی دا ادب نہ کرے او دا نا ادب نال ساڈے کولوں نہیں لویندا کوئی اور بندہ لیندا تے لیندا رہے. سنیے ایک عالم دین ہے انہاں دا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی تفسیر دا میں تفسیر در منصور دا حوالہ دیتا ہے میں جڑی میں تانوں بات سمجھائی ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کہ قیامت والے دن روشن چہرے اہل سنت ہونے لو. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور کے اندر حوالہ موجود ہے. سورہ آل عمران کی تفسیر یوم تبیض وجوہ کی تفسیر اگر کسی سنگی نوٹ کرنا ہو تو کر لو. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے مسالک الحنفاء فی والدہ المصطفیٰ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دور میں کچھ لوگوں نے نبی پاک سرکار دی والدہ محترمہ دے ایمان پہ بات کی تھی. جو نہ ایمان نہیں لیا تھا انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، حضور تو پہلے وصال ہو گیا سی، اعلان نبوت تو پہلے چونکہ انہوں کا وصال ہو گیا سی لہذا انہیں کلمہ کو نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں. اللہ قرآن فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. جس وقت تک رسول مبعوث نہ ہوئے جڑے لوگ صرف وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں انہیں عذاب نہیں دیتا جائے گا کفر کا، کیونکہ انہوں کو رسول آیا ہی نہیں. وہ دور فطرت دے مسلمان حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ دور فطرت دے مسلمان. اور علامہ سہیلی آپ نے اپنی کتاب روض الانف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ حجت تمام ہو جائے. اس کے اندر ہے نا روض الانف کے اندر علامہ سہیلی نے لکھا ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء کے اندر لکھا ہے اور امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے. یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا تو جو ہے نا آپ کی گرامی قدر آپ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے میں بڑی کتابیں لکھیاں، بڑے واقعے لکھے. آپ فرمانے میں تفسیر در منصور لکھی، تفسیر پڑھنے والے بڑے راضی ہوئے. آپ فرمانے میں الاتقان فی علوم القرآن لکھی تھی، قرآن پڑھنے والے قرآن کے علوم میں تعلق لکھنے والے بڑا راضی ہوئے. آپ فرمانے میں تفسیر جلالین لکھی علامہ جلال الدین محلی کے نال مل کے لوگ پڑھنے والے بڑے راضی ہوئے کہ بڑی پیاری تفسیر لکھی ہے. آپ فرمانے لکھی میں نبی پاک سرکار کے والدین دی عظمت ایمان پہ جو کتاب لکھی مسالک الحنفاء علامہ جلال الدین سیوطی فرمانے میں کتاب کا مصمد اپنے سرانے رکھ کے سو گیا کہ سویرے چھپواواں گے، سویرے اس کی اشاعت کرواواں گے. میں کتاب کمپلیٹ کر کے آپ فرمانے میں سرانے رکھ کے سو گیا. یا فرمانے میں کتاب کے اندر ایک مائی صاحبہ دی زیارت نصیب ہوئی. بڑا باوقار چہرہ ہے، بڑی پرنور سیرت ہے، بڑی سونی صورت ہے، بڑے باحیا نے. آپ فرمانے میرے نال میری نظر جھک گئی ہے کہ میں عرض کی تھی سیدہ میری خواب چون والے تسی کون ہو؟ یہ مائی صاحبہ بول کے فرمانیاں نے علامہ جلال الدین سیوطی آج دی شان کتاب لے کے ستا میں تیرے نبی دی ماں سیدہ آمنہ تیری خواب چاہیاں. اے بول اے سنیے تے ایک باری بول سمجھ آئی گے. آج رات دی وقار بڑی توجہ فرمائیے میں قربان جاواں. دنیا تے ماما بڑیاں نو اللہ نے عطا فرمائیے نے پر جیتا میرا نبی اچھا ہوتا میرے نبی دی ماں اچھی ہے. اتنی انہوں نے عظمت زیادہ ہے، انہی طہارت زیادہ ہے. تاں کے کیتے اس نے بولنا کہ واہ مقدر تیرے سیدہ آمنہ گود میں تیرے رب کے حبیب گئے. واہ مقدر تیرے سیدہ آمنہ گود میں تیرے رب کے حبیب گئے. رحمت دو جہاں پر کہ آیا نبی اور دکھیوں کے پر کے طبیب گئے. واہ مقدر سیدہ آمنہ میرے خواب کے اندر آئی نے. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے نے میری نبی پاک دی امی نے فرمایا جلال الدین میں تینوں انعام دینا چاہیا. سیدہ آمنہ کی انعام عطا فرمایا گے. فرمایا میں اپنے بیٹے محمد نو سفارش کراؤں گی. اے میرا بیٹا محمد عربی دوجیاں دی خواب چاہنا ہے. اے عالم دین جس ویلے دا دل گھبرائے اے جاگ دیا اپنی زیارت کراؤں رہی.
علامہ جلال الدین سیوطی اٹھائیے الخصائص الکبریٰ کے مقدمے کے اندر بھی لکھا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے نے مینوں 70 تے 2 72 مرتبہ نبی دی ماں دی دعا دا صدقہ حضور دی جاگدیاں زیارت نصیب ہوئی ہے. توجہ ہے جی کہ نہیں حضرات دی وقار آج کل لوگ عجیب و غریب خیالات رکھنے. دیکھو حدیث پیش کرنا بڑی مشہور و معروف ہے، ویسے میں برکت واسطے دس دینا. ایک بندہ ہوئے نا، ایک بندہ وہ پتر آفت ہو گئے. حضور فرماتے جدو قیامت کا دن ہونا پوری کی سا یوم القیامت تاج ذوہ احسن من ذوق الشمس. اللہ اس حافظ سونے نبی دی ماں، کوئی آکھے گی میں زکریا نبی دی ماں، کوئی آکھے گی میں حضرت یعقوب دی ماں، کوئی آکھے گی میں یوب نبی دی ماں، کوئی آکھے گی میں اسماعیل نبی دی والدہ، کوئی بی بول کے آکھے گی کہ میں حضرت یونس دی والدہ وا، زکریا نبی دی والدہ وا، کوئی بول کے آکھے گی میں حضرت موسیٰ دی امیاں، کوئی بول کے آکھے گی میں حضرت عیسیٰ دی والدہ وا، کوئی آکھے گی میں شیش دی والدہ وا، کوئی آکھے گی میں کلیم اللہ دی ماں وا، کوئی آکھے گی میں صفی اللہ دی ماں وا، کوئی آکھے گی میں نجی اللہ دی ماں وا. پر حشر دے میدان وچ ایک ماں آئے گی جدا نام سیدہ آمنہ ہوئے گا. آپ فرمان گیا نیاؤ ساریاں میری دین کرو، میں نبیاں دے سردار محمد عربی دی والدہ. توجہ ہے حضرات جی بکار کے نہیں. حضرات جی بکار آؤ توجہ فرماؤ میری بات پہ غور فرماؤ. میرے نبی پاک فرماتے ہیں دنیا والے تو آگوں کی پتا ہو ماں کی ہوندی ہے. میں نماز پہ پڑھتا ہوا تے میری والدہ مینوں سٹ مارے تے میں اللہ دی نماز چھوڑ کے اپنی والدہ دی خدمت حاضر ہو جاواں. اج لوگ ماواں نوں گالاں کڈدے نے، اج ماواں دا ادب نہیں کیتا جاندا، اج ماں نوں ان پڑھ سمجھ کے اگنور کیتا جاندا ہے، اج ماں نوں پرانے اور فرسودہ خیالات نہیں سمجھ کے کونے تکیل کیتا جاندا ہے. ہر دے اندر عزت نہیں دتی جاندی، اودا مقام اور مرتبہ نہیں دتا جاندا. حالانکہ میرے نبی پاک نے فرمایا الجنت قدم امہاتکم، او جنت تہاڈی ماں دے قدماں وچ اللہ سونے نے رکھ دتی ہوئی ہے. میرے نبی پاک سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ حدیث کی راویہ نے ام المؤمنین راویہ نے فرماتے ہیں حضور حج کر کے واپس آئے. ایک روایت ہے جو ہجوم کے لفظ ہوں گے، دوسری روایت ہے مقام ابوا کے لفظ موجود ہے. میرے نبی پاک سرکار بھی زوجہ محترمہ فرماتے ہیں حضور نے خیمے لگوائے. میرے نبی پاک سرکار نے خیمے لگوائے. علامہ سہیلی روض الادب کے اندر لکھا ہے گرامی قدر اباب حضور فرماتے ہیں کہ خیمے لاؤ. جدو خیمے لگ گئے تھے عائشہ صدیقہ فرمانی نے حضور نے آنکھیں جدارو قطار اتھرو جاری نے میں نے کی دیا کہا تھے رون بھی وجہ کی میرے نبی بول کے فرمانے عائشہ یہ اتھائیں جتھے 6 سال دی عمر میں اپنی امی کو جدا ہویا سا. 6 سال دی عمر مبارک میں حضور نے سیدہ عمر وصال ہوئے. 6 سال دی عمر والدہ وصال فرما گیا. اجے باپ نے دیکھے ہی نہیں. 6 ماہ دا حمل حضور دا سیدہ آمنہ دے رہنے پاک کہ حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا. 6 سال دی عمر حضور نے والد گرامی دا بھی 6 ماہ دی عمر وصال ہو گیا. رحم دے اندر 6 ماہ دے وصال ہو گیا باپ دا. 6 سال دی عمر دے سیدہ آمنہ دا وصال ہو گیا. سیدہ ام احمد کلیاں کول نے میں صدقے جاواں سیدہ آمینہ تیرے پتر دی شان کو میرے نبی پاک سرکار فرمانے عائشہ تسی خیمے لاؤ میں ذرا اپنی ماں دے مزار تو ہویا وا. اپنی ماں دے مزار تے جانا سونے نبی دی سنت ہے. میرے نبی پاک سرکار سیدہ آمینہ دے مدار تے آئے. میرے حضور مدار تے کھڑے ہوئے نے. بس سنگیوں ذرا غور کرو کسے ماں دا پتر مولوی لگ جائے، کسے ماں دا پتر حافظ بن جائے تے ماں بڑی راضی ہوندی ہے. پتر تے پھانسی لگ جائے تے ماں کو مٹھائی لے کے آ جاندا ہے. پتر فوجی لگ جائے تے امی کو آ کے دسدا ہے امی تیرا پتر فوجی لگ گیا ہے، اما تیرا پتر پولیس وچ لگ گیا ہے، اما تیرا پتر ماسٹر لگ گیا، اما تیرا پتر پروفیسر لگ گیا ہے. اور جدوں 6 سال دا چھوڑ کے
گئی نے جدو حضور 8 ہجری دی اندر حج کر کے واپس آئے تھے میرے حضور اپنی والدہ دے مزار تے کھلوتی ہون گے تے میرے نبی پاک دے دل وچ خواہش اٹھی ہوے گی اما ذرا اٹھ کے ویکھ تے صحیح تیرے محمد نو رب نے رسولاں دا سردار بنا چھڑیا ہے میرے نبی پاک اپنی والدہ دے مزار تے کھلو کے اکھاں جو اتھرو نے عارف کھڑی ہوئی ہے کشمیر میں محمد صاحب رحمت اللہ تعالی رشتہ دی ڈیفینیشن کی ہے یا فرماتے نے بھائی بھائیاں دے ترے جو وڈاوے تے بھائی بھائیاں دیا باپ سہارے تاج محمد کے باوا کھڑیا گرامی قدر آپ میرے حضور اپنی والدہ دے مزار تے بڑی توجہ فرمائیے میرے نبی پاک سرکار نے ہاتھ اٹھائے نے کہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے میرے مالکا میری امی دوبارہ زندگی عطا فرما یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان ہے او پر الاقمع والابرص واوحی الموتى باذن اللہ حضرت عیسیٰ بھی کہندے سن اللہ زندگیاں دے دیتا سی میرے حضور نے دعا مانگی ہے حضرات ذرا منظر کی ہوئے گا میرے نبی اپنی والدہ دے مزار تے نے ہاتھ دعا واسطے اٹھے ہوئے نے اللہ دی قدرت کاملہ دے نال دیوار کھلی ہے قبر مزار کھلی ہے سیدہ آمنہ قبر جھوٹیاں ہو گئیاں میرے نبی نے اپنی والدہ نے سیدھے لڑایا ہوگا حدیث شریف کے اندر آندا میرے حضور فرماندے نے امی اگے ماں تے پتر دا رشتہ ہے ایک واری ذرا کلمہ پڑھ لے مڑ امتی تے نبی والا رشتہ بھی بن جائے گا میرے نبی نے اپنی والدہ نے مزار پہ کھلو کے فرمایا امی ایک واری ذرا میرا کلمہ پڑھے کلمہ کوئی عام بندہ بھی پڑھیا تے حضور کو بڑی خوشی ہوتی ہے جدوں نبی دی امی نے نبی دا کلمہ پڑھیا ہوئے گا حضور کتنے خوش ہوئے ہون گے میرے نبی پاک فرماتے ہیں امی پڑھ لا الہ لا لا الہ کلمہ ہے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے پتہ نہیں اس سے پڑھیا ہوئی قبر اچھ کم آ جائے پڑھیے لا الہ الہ الا اللہ لا الہ ڈونگی قبر اندھیری نار ہوسی اتھے کوئی نہ بیلی یار ہوسی پاری قلبہ تے بیڑا پاری ہوسی پڑی اللہ یا اللہ جڑا ہون پڑے نو مرن لگیا بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائی یا اللہ جڑا ہون پڑے جدوں قبر جائے نو بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائی پڑھیے لا اے کلمہ ساتھی قبرانا ہے فرمان نبی دیا خبرانا تھوڑا کلمہ ساتھی قبرانا رانا فرق لیجیرا سبرانا پڑی اللہ لا لا الہ
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور فرماتے ہیں جڑا لا الہ پڑھے گا وہ جنت ملے گی. پڑھیے لا. اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبدے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے. پڑھیے لا. پڑھو پڑھ میرا دوست میرا بیلی بول کے پڑھ لا الہ الہ الا وچ قبر دے دلی گھبراوے گا. بڑی کلوز ہو سی نا پھر دل گھبرائے گا. شہر کہندے وچ قبر دے دلی گھبراوے گا. اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا. اوتھے قبر والا آوے گا. پڑھیے لا. لا الہ. ہر مشکل گھڑی دا علاج کلمہ ہے. ہر مشکل گھڑی دا علاج. اور میں نہیں کہہ رہا، ایک صوفی شاعر نے میاں محمد بخشی ہوتا آپ فرماتے ہیں اول عمد ثنا الہی کہ جو مالک ہر ہر دا اس کا نام پکارن والا کسے میدان نہردا اس کا نام پکارن والا کسے میدان نہردا. لوئے لوئے بھر لے اڑیے جے تو بھاگتا بھرے نا. حشر دہاڑے پھر نیا تھی ہائے ربا کی بنیا. چٹھی چادر عملہ والی ویکھی داغ نہ لاوی جڑے. حشر دیارے پھر نیا تھی ہائے ربا کی بنیا. میرے حضور واپس آئے تو بڑے خوش نے. سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے آقا جدو گئے ساؤ تے رو رہے ساؤ واپس آئے ہوتے بڑا خوش ہو. کہ حضور فرمائے نے عائشہ اللہ نے میری دعا کو قبول فرما کے میری والدہ نے دوبارہ زندہ کیتا ہے. میری والدہ نے کلمہ پڑھیا ہے نالے کلمہ پڑھا کیا ہے نالے ماں زیارت کر کیا. میرے حضور امتیاں نو بھی دس ہے امتیو میری ماں تے بڑی شان ہے. تواڈی ماں دی بھی یہ شان ہے جڑا ماں دے چہرے نو ایک واری تکے اللہ حج دا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کریم اپنی ماں دے چہرے نو پیار نال تکن دی توفیق عطا فرمائے.
ماں بڑا میٹھا جہا رشتہ ہے میرے دوستو، اللہ ماں دا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ، اگر کسی دی ماں فوت ہو چکی ہوئے اور انہیں خدمت کا حق ادا نہ کیتا ہوئے تو ہن کی کرے؟ حضور فرماتے ہیں ماں دی قبر تے کھلو قرآن پڑھیا کرے، اللہ پاک اس دی والدہ دی زیارت کا ثواب عطا فرمانا ہے۔ گرامی قدر احباب، اللہ کریم سنو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چودھری اسارق نجیب اللہ صاحب انہوں نے اس محفل مبارکہ کو قبول فرما کے انہوں نے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ کریم انہوں نے مغفرت فرمائے، انہوں نے ذوق دے اندر، شوق دے اندر، دین دی لگن دے اندر اللہ کریم خیر و برکات فرمائے۔ دعا فرماؤ اللہ کریم سب دنیا نیک آرزو پوری فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرا مالک سونا جتنے سنگی آئے بیٹھے سب کی حاضری قبول فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ذکر پاک کی اس محفل شرکت کا صدقہ بیماروں صحت عطا فرما۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو رزق عطا فرما، بے اولاد ہے تو اس کو اولاد عطا فرما، تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما۔ مولا کریم سارنگ بٹی صاحب واسطے بالخصوص دعا ہے، میرے مالک اپنے محبوب دا صدقہ، حسنین کریمین دا صدقہ، سیدہ زہرا پاک دا صدقہ، محمد کریم دی نبوت دے وسیلے نال دعا ہے میرا مالک تو ہی بیٹے عطا کرنے والا ہے، اس کو عطا فرما دے۔ میرے مالک اور بھی جڑے سنگی بے اولاد نے انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک انہوں نے گھر نو خوشیاں نال بھر دے، خوشیاں دا گہوارہ بنا۔ اے حضور دے ذکر دی آمینہ دے لال دی محفل سجا دے، مالکہ تو انہوں نے گھر نو سجا دے۔ میرے اللہ تیری بارگاہ وچ کیڑی کمی ہے سونے انہوں نے عطا فرما دے۔ مولا تیرے خزانے بھرے رہنا دے، رحمت دے کرم دی نظر فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ بیماروں صحت اور تندرستی عطا فرما، پریشان حالاں دی پریشانی دور فرما۔ میرے مالک جس دل دے اندر بھی کوئی نیک حاجت اور نیک خواہش ہے پوری فرما۔ میرے مولا صدقہ حضور دے نالین پاک دا، جس دل دے اندر کوئی نیک حاجت ہے اور سنگی اس جگہ تے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، مرد ہے عورت ہے، سب دیاں نیک حاجات کو پورا فرما۔ سب دے بچیاں کو اپنی ماں باپ کا ادب کرنے دی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا جو بچے اس محفل وچ نوجوان شریف نے طالب علم نے انہوں نے علم وچ برکت فرما، کسان ہے تو زراعت وچ برکت فرما، تاجر ہے تو تجارت وچ برکت فرما۔ مولا کریم جو ذوق والے لوگ انہوں نے مذہبی ذوق دے اندر برکت فرما، برے کماں تو بچ کے نیک کماں دی توفیق عطا فرما۔ مولا اس گھر نو، اس بار نو، انہوں نے کاروبار نو مال چاچو منبع خیر و برکات بنا۔ مولا اپنے محبوب کا صدقہ انہوں نے دینی اور دنیاوی مشکلات دور کر، نیک حاجات پورا فرما۔ سب سنگیے بھی دعا قبول فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبِ محمد وآلہ